قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہم نے رات بنائی لتسکنو تاکہ تمہیں کیا ملے؟ سکون. دماغ کو کیا ملے؟ فریش ہو جائے دماغ. سکون ملتا تو فریش ہوتا ہے نا. لیکن وہ کون سی رات؟ وہ یہ والی راتیں نہیں ہیں جو آج ہماری راتیں گزر رہی ہیں. پوری رات موبائل پہ, پوری رات آپ فون پہ گپے مار رہے ہیں. اس رات کو اللہ نے سکون کے لیے نہیں بنایا. وہ رات بنائی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. 30ویں پارے کا پہلا رکوع. سب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا. کینچی ہے یہ نیند. کیا مطلب کاٹنے کا؟ آپ کا جو اس دنیا سے کنیکشن ہے نا, جو تاریں گئی ہیں جہاں سے اس دنیا کے سگنل آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں, نیند ان سگنل کو کیا کر دیتی ہے؟ اس تاروں کو کیا کر دیتی ہے؟ کاٹ دیتی ہے. دیکھو ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. انسان کے جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو. آرام کسے کہتے ہیں؟ آپ کی باڈی کا جو پارٹ کسی کام میں مشغول ہو تو کچھ وقت کے لیے اس سے وہ کام چھڑا دیا جائے, اس کو ریسٹ کہتے ہیں. اٹ از کالڈ, بولو نا, ریسٹ. مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں, اب میرے گلے کا کام ہے بولنا. بولتے 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 اگر میں کبھی خاموش ہی نہ ہوں تو مجھے گلے کو آرام دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خاموش رہنا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا. تو گلے سے کام تھا بولنا, اس کا ریسٹ کیا ہے؟ اس سے بولنا آپ چھڑوا دیں تو کچھ وقت کے لیے سکون میں آ جائے گا, وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہو جائے گا. کان کا کام کیا ہے؟ سننا. ہر وقت سنتے سنتے آدمی کہتا ہے بند کر یار اس کو, تھک جاتا ہے نا کان, کہ یار تھوڑی دیر سکون کا ماحول چاہیے, کچھ نہیں سننا ہم نے. ٹانگوں کا کام کیا ہے؟ ابے بولو نا, چلنا. چلتے 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 ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ یار, کچھ دیر ریسٹ کر لو, لیٹ جاؤ, کچھ آرام دے دو. تو ٹانگوں سے چلنا چھڑوا دینا یہ ٹانگوں کا ریسٹ ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جم میں آپ جاتے ہو, وزن اٹھا رہے ہو, 3 سیٹ لگا لیے, 4 سیٹ لگا لیے, اب نہیں اٹھا جا رہا تو آپ کا ٹرینر آپ کو کیا کہے گا؟ بھائی اب بازو کو تھوڑی دیر کیا دے دے؟ ریسٹ دے دے. جو کام میں مشغول تھا اس سے وہ کام چھڑوا دے. اب دیکھو یہ سارے کام جو ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے, ان کو چھوڑنے کا آرڈر دماغ دیتا ہے. دماغ کہتا ہے چلنا بند کر دو, دماغ کہتا ہے سننا بند کر دو, دماغ کہتا ہے بولنا بند کر دو. دماغ کا اپنا کام کیا ہے؟ دماغ کا ریسٹ کیسے ہوگا؟ دماغ کا کام ہے سوچنا. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ دماغ کا کیا کام ہے؟ سوچنا. مجھے آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو دماغ کو کہہ کے سوچنا بند کر دے؟ دماغ کو آرڈر کون دے گا؟ ہائے ہائے ہائے, آپ چل رہے ہو, ٹانگوں کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ اتنا تو میرا خیال ہے جنرل نالج کا سوال ہے, یہ تو کوئی معاشرتی علوم کا سوال نہیں پوچھا میں نے. ٹانگوں کو کون آرڈر دیتا ہے کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دیتا ہے, تبھی ہم بریک لگا لیتے ہیں. میں بول رہا ہوں, بولتے بولتے تھک گیا تو میرے گلے کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دے گا. اس سے پتہ چلتا ہے آرڈر دینے والا ہمیشہ اس سے سپیریئر ہوتا ہے. آپ کی باڈی کا جو پارٹ ہے نا, کوئی بھی پارٹ, اس کو آرڈر دے گا بادشاہ. وہ کون ہے؟ وہ دماغ ہے. پھر یہ اس کی بات مانے گا, رک جائے گا. کیونکہ ہمارے ٹانگوں کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہیں ہے, وہ خود نہیں رکیں گی, ان کو آرڈر اوپر سے آئے گا. لیکن دماغ کو آرڈر کون دے گا کہ سوچنا بند کر دے؟ نہیں ہے بات, آرڈر نہیں دے سکتا. دماغ کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہو جو دماغ کو آرڈر دے کہ سوچنا بند کر دے. کیونکہ دماغ جب اپنے آپ کو آرڈر دے گا کہ سوچنا بند کر دے تو اس کے لیے دماغ سوچے گا, تو سوچنے کا عمل کم نہیں ہوگا بلکہ سوچنے کا عمل بڑھ جائے گا. ابے کیسے سمجھاؤں مجھے بتاؤ یار, کامن سینس کی بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کافی پی کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ مجھے یہ بات بتاؤ. اگر کافی کی عادت نہیں ہے نا, پھر بغیر پیے بھی دماغ فریش ہوگا. اگر عادت پڑ چکی ہے تو ایک ایک کپ آپ کو پلانا پڑے گا, اس کے بغیر کھوپڑی میں بات نہیں آئے گی. یہ نقصان ہے کافی کا. پھر بھی ہم کہتے ہیں پی لو, ہمیں بھی کبھی دماغ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, 2 چسکے ہم بھی لگا لیتے ہیں.
پیدا تو اسی سوسائٹی میں ہوئے نا, فضائل نہیں بیان کرتے ہم. اچھا خیر, تو اب دماغ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو سکون ایسے ملے گا, سوچنا چھوڑ دے. اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ بیٹھ گئے, ٹانگوں کو آرڈر دیا رک جاؤ, ٹانگیں رک گئیں. کمر تھک گئی ہے بیٹھے بیٹھے, کمر کو آرڈر دیا بھائی لیٹ جا, لیٹ گئے بھائی. اب دماغ تھک گیا آپ کا, اب آپ دماغ کو آرڈر دے رہے ہو سوچنا بند کر دے. دماغ کا باپ بھی سوچنا بند نہیں کرے گا بلکہ اور سوچے گا. تبھی تو اوور تھنکنگ کی ایک بیماری ہے نا. لوگ کہتے ہیں ہم جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت تو بالکل ہی نیند اڑ جاتی ہے ہماری. ویسے چلتے پھرتے رہیں گے نیند آئے گی, بیٹھے ہوئے نیند آ رہی ہے, سونے کے لیے لیٹے اور نیند کے علاوہ اب سب کچھ آنا شروع, کیونکہ دماغ اب نیند کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ سو تو نہیں سویا, صبح دیر ہو جائے گی, دماغ خراب ہوگا, یہ ہوگا. اس سے نیند آنے کے بجائے کیا ہوتی ہے؟ اس ٹینشن سے نیند اور اڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا حل اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سو جاؤ, کیونکہ تمہارے پاس جو سب سے پاورفل پارٹ ہے نا وہ دماغ ہے. اس دماغ کے کنٹرول میں میں نے تمہارے سارے پارٹ دے دیے ہیں. دماغ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول میں ہے. وہ کسی کا باپ بھی نہیں سلا سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گا. لہذا تم نے کیا کرنا ہے؟ سونے کے اسباب اختیار کرنے ہیں. سونا تمہارے بس میں نہیں ہے. اسباب کے بتی بجھا دی, لیٹ گئے, سکون کا ماحول ہو گیا, پنکھا چلا دیا, یا نیند کی گولی کھا لی, بہت زیادہ ہو گیا تو یہی ہوگا نا. تو اس سے نیند کی گولی بھی آپ کو یاد رکھو سلاتی نہیں ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو ریلیکس کر دے گی, خیالات کو مجتمع کر دے گی. نیند ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نیند خود سے آتی ہے انسان کو, کوئی دوا نہیں لاتی نیند. دوا یہی ہے کہ وہ اسباب پیدا کر دیتی ہے, اس کے سکون کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. لیکن دوا ڈائریکٹ نیند لانے والی اب تک کوئی دوا میری معلومات کے مطابق ایجاد نہیں ہوئی, جو ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بیچ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, تم اسباب اختیار کرتے ہو, لیٹ جاتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہاری نیند, ایک کینچی لے کر آتے ہیں ہم, کیونکہ ہم جو سوچنا بند نہیں کر رہے نا, وجہ اس کی کہ ہمارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ہے. یہ کنیکشن جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سوچنا بند نہیں کر سکتے. آپ جب سونے کے لیے لیٹے, دن بھر کے خیالات ہیں, ابے یہ آیا تھا, یہ ہوا تھا, دوسری شادی, تیسری شادی, میرے بیان کسی نے سنے ہو, ٹھیک ہے نا, شادی نہیں ہو رہی یا ہو گئی ہے تو مصیبت. میرے جس نے بھی بیان سنے ٹینشن میں, وہ بھی ٹینشن میں جس کی نہیں ہو رہی, اور جس کی ہو گئی ہے وہ اس سے بڑی ٹینشن میں کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. تو ٹینشنوں میں اور یہ اور وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے اب نکالتے چلے جاؤ دماغ سے. نہیں, اللہ کہتے ہیں میری قدرت کام کرتی ہے. میں کیا کرتا ہوں, اس کے جو لنک ہے نا, جتنے جہاں سے لیڈ آ رہی ہے اس کو, یہ دنیا سے آ رہی ہے نا, یہاں سے اس کے دماغ کا میں کنیکشن کیا کر دیتا ہوں, ساری تاریں, پاور ہی ختم ہو گئی. ارے میرے بھائی, بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہو, ہل کے نہ دے رہا ہو, پولیس بلا لی, بیٹا ہٹ جا یہاں سے, نہیں ہل رہا ہو, تو آخری حل آپ کے پاس کیا ہے؟ وہاں سے پاور کھینچ دو, پاور ہی نکال دو, ایسی کی تار ہی کاٹ دو بیچ میں سے. اب چلے گا؟ اب پہیہ لگا کے تو چلے گا, ویسے نہیں چلے گا کمپیوٹر. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کے کنیکشن کا کاٹنے والا, یہ نیند ایک کینچی ہے جو کیا کرتی ہے؟ تمہارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ختم. اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا, اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تمہیں سکون دماغ کو اس وقت ملے گا جب کافی پیو گے, نہ چائے پینے سے, نہ چرس پینے سے, ہیروئن پینے سے, نہ دماغ کے سکون کے لیے اللہ نے نیند بنائی ہے, اور وہ والی نیند جو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم کر دے. کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے سو رہے ہوتے ہیں لیکن سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ان کی نیند نہیں ہوتی ہے. گھوڑے بیچ کے سونے والی نیند کا اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن میں. آپ دیکھ لو نا آج کل جو نیندیں ہو رہی ہیں, سو رہے ہیں اور سب سن بھی رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, بیگم کیا باتیں کر رہی ہے, کس کی غیبتیں کر رہی ہے, گھر میں ساس کتنے دن سے آگے ٹھہری ہوئی ہے, جا کیوں نہیں رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا کر دیا, اور فلانے نے یہ کیا کر دیا, اور مہنگائی کو یہ کیوں ہو گیا, وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل, اور سو بھی رہا ہے. ذرا سی بات کرو تو کہتے ہیں کیا. اچھا سوتے سوتے بتا رہا ہوتا ہے چپ ہو جاؤ میں سو رہا ہوں. ابے تجھے پتا کیسے چلا اگر تو سو رہا ہے؟
है भाई? कहते चुप हो जाओ, मैं क्या कर रहा हूं? सो रहा हूं। मैं एक दफा सो रहा था, घर वालों ने मुझे उठाया कि दरवाजे पे कोई है। तो मैंने कहा मुझे उठाया क्यों, क्या नींद खराब ना हो जाए ना। मैंने कहा नींद तो हो गई खराब, नींद तो हो गई खराब। तो घोड़े बेच के सोना, गर्क हो के सोना, बेहोश हो के सोना, ये वाला सोना कौन सा सोना है? जिसको अल्लाह नेमत करार दे रहा है और जो दिमागी सुकून का जरिया है। आजकल ये वाला सोना मार्केट से शॉर्ट। क्यों शॉर्ट है? इसमें हमारे अपने गुनाह भी हैं। अब ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन गुस्से पर कुछ 2 हफ्ते से बयान चल रहा था ना, तो उसको भी लगा देता हूं उसी के साथ। मैंने बताया था ना, आजकल जो हर आदमी तवे पे बैठा होता है ना गुस्से में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है? नींद पूरी ना होना। लोग कहते हैं हम तो 7-7 घंटे सो रहे हैं। भाई आप सो थोड़ी रहे हैं, 7-7 घंटे आप सोने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसमें कभी देखो 3 कैफियतें होती हैं। एक इंसान इस दुनिया में होता है और एक बिल्कुल कब्र में होता है मौत के बाद। एक बीच की कैफियत भी होती है, कुछ बरज़ख की चीजें देख रहा होता है और कुछ इस दुनिया की चीजें। कुरान से पता चलता है ये एक बीच की कैफियत होती है, जिसमें कुछ यहां कुछ वहां। बिल्कुल नींद में भी ऐसा ही है। अल्लाह ने नींद को मौत से तशबीह दी है। नींद में भी ऐसा ही है, या तो आप पूरे जागे हुए हैं जैसे भी बैठे हुए हैं, या आप पूरे सो रहे होते हैं। आपका इस दुनिया से कोई राब्ता नहीं होता, कुछ पता ही नहीं होता कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, सर्दी है, गर्मी है, खिज़ां है, तूफान आ रहा है, नहीं आ रहा। और एक बीच की कैफियत होती है जिसमें आधे आधे ख्वाब भी देख रहे हैं और आधे आधे जाग भी रहे हैं। इस वाली नींद से मेरे भाई सुकून नहीं मिलता। तो ये जो गहरी नींद है ना, इसके लिए कुछ काम करने पड़ते हैं जो आजकल मार्केट से शॉर्ट चल रहे हैं। और शरीयत पे अमल कर नहीं सकते जब तक गहरी नींद लेते नहीं हो, क्योंकि इस्लाम में अखलाक की बहुत ज्यादा वैल्यू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अच्छे अखलाक के जरिए तहज्जुद पढ़ने वाले और कसरत से रोजे रखने वालों के मकाम तक पहुंच सकता है। यानी उसकी जिंदगी में तहज्जुद भी नहीं है और रोजे भी नहीं है, लेकिन अखलाक का इतना अच्छा है, तो अल्लाह उसको किसके साथ हशर करेंगे? तहज्जुद गुजारों के साथ। और हदीस में आता है कि एक तहज्जुद गुजार और कसरत से रोजे रखने वाला बुरे अखलाक के जरिए जहन्नम का ईंधन बन सकता है। हदीस का मफहूम है। क्यों? बदअखलाकी की वजह से कभी बीवी से लड़ेगा, कभी पड़ोसियों से लड़ेगा, कभी कमेटी से लड़ेगा, कभी इमाम से लड़ेगा, कभी मौजिन से लड़ेगा, कभी उसे पट्टा, कभी गाड़ी थोड़ी सी आगे आगे उसको उठा के ठोक दिया, ठीक है ना? तो सारी नेकियां उसकी क्या हो रही हैं? जाया। क्योंकि हमें हदीस से पता चलता है कि जो शख्स लोगों पे जुल्म करता है, क़यामत के दिन अल्लाह बदला ऐसे लेंगे कि इसकी नेकियां उठा के उसके पलड़े में डालना शुरू करेंगे। हत्ता कि एक गाली भी नाहक दी ना किसी को, तो उसके बदले में भी इसकी नेकी कहां जा रही है? वहां जा रही है। और जब इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो अल्लाह फिर क्या करेंगे? जिसने जुल्म किया होगा, बदअखलाकी की होगी, उसके गुनाह इसको देना शुरू कर देंगे। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो इससे पता चलता है बदअखलाकी, बदतमीजी, हर वक्त जले कुटे रहना, नेगेटिव सोच रखना, ये चीजें अच्छे अमाल के बावजूद इंसान को जहन्नम का ईंधन बना देती हैं। और खुश अखलाकी के लिए जो मेडिकली जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो गहरी नींद। तो ये हमारे मजहब का हिस्सा हुई कि नहीं हुई है? इतनी ज्यादा हदीस में अहमियत है नींद की कि एक सहाबी आए, उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा, क्योंकि अल्लाह ने आपकी तो सारी खताएं माफ कर दी हैं, आप तो रात को आराम भी करते हैं, मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं। आपने फरमाया, मर रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से एराज करेगा वो मुझ में से नहीं है, क्योंकि उसल्ली व अरकुद, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं और आराम भी करता हूं। नबी को मालूम था ये सारी रात तहज्जुद पढ़ेंगे, नींद पूरी नहीं होगी, तो फिर आगे नतीजा क्या निकलेगा? आगे नतीजा ये निकलेगा कि वो तहज्जुद बदअखलाकी के जरिए जाया करेंगे। ये समझते हो बात को? तो मैं जो नींद इतना कर रहा हूं ना, कोई मेडिकल साइंस का शोबा ही, लेकिन मैं इसको इसलिए बयान कर रहा हूं कि इसका मजहब से भाई बहुत गहरा ताल्लुक है। उसल्ली व अरकुद हदीस में आता है, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं और आराम भी करता हूं। तुम कौन हो भाई जो नमाज ही पढ़ते रहते हो, आराम नहीं करोगे रात को? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद गहरी थी, इतनी गहरी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्के से खराटे की आवाज भी आती थी
جب انسان بہت تھک کے سوتا ہے اور گہری نیند سوتا ہے تو جن کو خراٹوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے ہلکا ہلکا تیز سانس کی آواز آتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سوتے تھے, آرام کرتے تھے, تو آپ سے معمولی خراٹوں کی آواز آیا کرتی تھی. یہ اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہلکی نہیں تھی بلکہ گہری نیند تھی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اب گہری نیند کے لیے پھر وہ ٹپس ہیں, وہ پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں. آپ اس ڈاکٹر سے پوچھیں خود سو رہا ہو ٹائم پہ, کیونکہ ڈاکٹر خود 3-4 بجے کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا. تو لیکن اس میں چند چیزیں, ورزش کرے انسان, یہ چائے کافی وافی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس عذاب سے جان چھڑائے. اور بہت ہی کچھ شوق ہے تو چائے پی لو, وہ بھی دن میں 2 کپ بہت زیادہ ہے, لیکن ثواب سمجھ کے وہ بھی نہ کرو. اور رات کو انسان جلدی سے, رات کو موبائل بند کر کے رکھ دے لاکر میں. موبائل جو ہے نا یہ رات کو دیکھو ہی نہیں, یہ بہت بڑی تباہی ہے. سو جاؤ رات کو, صبح 2 بجے 3 بجے اڑ جاؤ, اس کے بعد نماز پڑھو, تلاوت کرو, اللہ سے دعا مانگو, پھر موبائل دیکھ لو بیٹھ کے. بھائی کوئی مفید چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے, کوئی جنرل نالج کی چیز دیکھنی ہے, کسی کا ولاگ دیکھنا ہے کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں کیسا لگ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس طرح بھی ولاگ بھی ایسے آ رہے ہیں کہ بس جو اٹرم پٹرم اٹھا کے ڈال دو. بس میں جا رہا ہوں, میں نانی کے جا رہا ہوں, میں خالہ کے جا رہا ہوں, میں پپو کے جا رہا ہوں. تو جا رہا ہے بھائی, تو ساری دنیا جاتی ہے, تو پہلی دفعہ تھوڑی جا رہا ہے. چلو کوئی دوسرے ملک میں جا کے ولاگ بنا رہا ہے, آپ نے وہ ملک دیکھا نہیں ہے, تو آپ کا یار بغیر ٹکٹ ویزے کے کنٹری دیکھنے کو مل رہا ہے, پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایسے ایسے ولاگرز آ رہے ہیں, ان پہ تو مجھے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے نا, تعجب تو آپ پہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا.